ایک گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان کی بڑی بڑی ہیزل آنکھیں تھیں جو ہر چیز کو تجسس سے دیکھتی تھیں۔ اس کے گھنگریالے بال اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی بال بناتے تھے، اور وہ ہمیشہ اپنی سبز قمیض پہنتا تھا جس پر ایک چھوٹی سی جیب لگی ہوتی تھی۔ ایان کو کھیلنے اور نئی چیزیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ایان اپنے باغیچے میں کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر ایک جھاڑی کے نیچے چمکتے ہوئے کسی چیز پر پڑی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا جادوئی دروازہ ہے۔ دروازے پر سنہری دستے تھے اور اس پر عجیب و غریب علامات بنی ہوئی تھیں۔ ایان نے دروازہ کھولا تو وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں جانور بولتے تھے اور درختوں کے پتے ہنستے تھے۔ وہاں اس کی ملاقات مسٹر بنی سے ہوئی جو ایک بوڑھا خرگوش تھا۔ مسٹر بنی نے گول چشمے پہن رکھے تھے اور ان کے گلے میں ایک چھوٹی سی بوٹائی بندھی ہوئی تھی۔ مسٹر بنی نے ایان کو بتایا کہ جنگل کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہے۔ ایک تاریکی والا جادوگر جنگل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک ہیرو ہی اسے بچا سکتا ہے۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کو بچانے میں مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ للی ہرنی بھی شامل ہو گئی جو ایک خوبصورت ہرن تھی۔ للی کے سر پر پھولوں کا تاج تھا اور اس کی آواز بہت میٹھی تھی۔ تیسرا ساتھی رسٹی لومڑی تھا جو بہت شرارتی تھا لیکن دل کا اچھا تھا۔ رسٹی کے نارنجی بال تھے اور وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ تینوں دوستوں نے مل کر جنگل کی حفاظت کے لیے سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار وہ ایک گہری کھائی کے پاس پہنچے جہاں سے پار جانا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن ایان نے اپنی عقل لگائی اور ایک پل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جنگل کے درختوں سے لکڑیاں اکٹھی کی اور سب نے مل کر پل بنایا۔ پھر وہ ایک تاریک غار میں پہنچے جہاں جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ایان نے بہادری سے کہا، ہم تمہیں جنگل کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ جادوگر نے اپنی طاقت سے تاریکی پھیلائی، لیکن ایان نے اپنے دل کی روشنی سے اسے شکست دے دی۔ آخر کار جادوگر ہار مان گیا اور جنگل پھر سے روشن اور خوشحال ہو گیا۔ جانوروں نے ایان کا شکریہ ادا کیا اور اسے جنگل کا ہیرو قرار دیا۔ ایان نے یہ سبق سیکھا کہ بہادری، دوستی اور فطرت کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ جب ایان واپس اپنے گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا، آج کی دن سب سے بہترین دن تھا۔